प्लीज दरवाजा बंद कर दे पीछे। मैं नदीम नदीम आपने यहाँ पे बस ये ऐसे सब की विकेट रखी नमाज पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ बैठेंगे ऐसे? नहीं आपके राइट तो फिर वो बोलेंगे कैसे जब मैं मेरे आगे खड़े? आप ज़्यादा बात अपने करने के लिए बात तो फिर वो यहाँ बैठ रहे हैं पहले। वो बात अपना और इधर पीछे नहीं सर मैं करवा रहे हैं उसको क्लियर ही करवा ऐसे साहब को बुला रहे टाइमिंग शुरू कर देंगे। नहीं बुला लो उनको आ जाए ऐसे नहीं इकबाल साहब ऐसे नहीं इकबाल साहब नमाज पढ़ रहे ऐसे नहीं इकबाल साहब ऐसे नहीं इकबाल साहब सद्दाम और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नारा नहीं लगेगा प्लीज थैंक यू शुक्रिया। राना साहब बैठे। शुक्रिया एहसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कॉल से मैं शुरू करूँगी। उन्होंने फरमाया था कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। और बहुत ही अफसोसनाक दिन है आज। जिस तरह से पिछले 3 साल में 2 साल में इस हुकूमत ने जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, सकूत कश्मीर हुआ है पहली बार इस तरह, पहली बार इतनी महंगाई हुई है, पहली बार अपोजिशन पे इस तरह क्रैकडाउन हुआ है, पहली बार हर गुनाह करने के बावजूद ये एहतसाब से बालातर हैं। इसी तरह पहली बार इनकी हुकूमत के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन को दोबारा गिरफ़्तार किया गया है। मुझे इसमें कोई ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म के एहतसाब की खातिर या किसी इल्ज़ाम पे गिरफ़्तार किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर तो रेफरेंस जो है वो चल रहा था। तो रेफरेंस के दरमियान में गिरफ़्तार करना, जैसे मुझे गिरफ़्तार किया था, मेरे पे आज तक 1.5 साल हो गया रेफरेंस नहीं बना। मुझे नैब में ले जाके मेरे साथ मुझे कहानियाँ सुनाई जाती थी, मेरा पूछा जाता था कि हम घर में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या होता है।
انویسٹیگیشن کے نام پہ 1.5 سال ہو گیا، ریفرنس آج بھی دائر نہیں ہوا. تو شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. قوم بھی یہ جانتی ہے، یہاں پہ بیٹھے میڈیا کے معزز حضرات بھی یہ جانتے ہیں، اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک ہے، ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے وفاداری کی، اپنے بھائی ہونے کی. انہوں نے جو لائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کے کاز کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کیے. اب دیکھیں آپ، ان کی وائف کو اشتہاری بنا دیا گیا، ان کے بیٹوں کو اشتہاری بنا دیا گیا. حمزہ شہباز شریف جو میرا بھائی ہے، اس کو تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں جیل کے اندر. اس کو کرونا ہو گیا ہے، لیکن اس کو بھی وہ ابھی بھی جیل میں ہے. اس کے اوپر بھی ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس سارے ظلم کے باوجود، ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگلی کھڑا رہا. اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں 2-3 ان کے بیانات سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے، جو اے پی سی نے پلان دیا ہے، اس کے اوپر 100% عمل ہوگا. اور جو اب میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو تقریر کی ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب نے کل بھی یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ آئین کی اور قانون کی روح کے مطابق ہے. تو اس چیز کو تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف کو کسی ایلیگیشن پہ گرفتار نہیں کیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں، پاکستان میں، پلیز، اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے، یا کوئی سیمبلنس آف قانون یا انصاف ہے، تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلیں، شہباز شریف کے نام وہ سینکڑوں فرینچائز نہیں نکلے. شہباز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے، اور بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا، اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے. عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک تنخواہ دار ملازم تھے، اور تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ملازم تھے. ان کا لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ان کا ارب پتی ہو جانا وہ ہے قابل احتساب الزام. اور وہ 99 کمپنیز جو نکلی ہیں اور جو فرینچائز نکلی ہیں، تو نیب تو فرمایا کرتا تھا کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. تو وہ کیس جو ہے وہ نیب کو نظر نہیں آ رہا. نیب کی تو آج میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، معزز ججز حضرات نے نیب کی جو کریڈیبلٹی کو کمپلیٹلی ایروڈ کیا ہے، یہ کہہ کر کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے، تو اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ نیب کو تو نہ بی آر ٹی نظر آتی ہے، نہ بی آر ٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے، نہ بلین ٹری سونامی نظر آتا ہے، نہ ان کو عمران خان کے گھر کا اچانک ریگولرائز 300 کنال کے گھر کا ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے، نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے، نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح راتوں رات جو ان کے دوست ہیں ترین
जहांगीर तरीन साहब, उनको पाकिस्तान से बाहर स्मगल करा दिया जाता है, और जब JIT बनती है तो वो बड़ी ढिठाई से ये कह देते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ख़राब है। जब उनके बेटे को बुलाया जाता है तो वो कह देता है कि मैं अपने वालिद की तीमारदारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं JIT में पेश नहीं हो सकता। तो बात तो ये है ना कि जब आसिम सलीम बाजवा साहब के असासे सामने आए, जब उनकी वाइफ जो कि एक घरेलू खातून थी, जब वो अचानक कहीं से असासे सारे उनके नाम आए, उनकी इन्वेस्टमेंट सामने आई, तो नैब को केस नज़र नहीं आया, इमरान ख़ान को वो केस नज़र नहीं आया। आप उनको बुला, उनके बच्चे जो हैं वो 25-30 साल के हैं, वो उन पे डिपेंडेंट नहीं हैं। शहबाज शरीफ के बच्चे जो कि अब 40 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, क्रॉस कर चुके हैं, हमज़ा मेरे से 1 साल छोटा है, तो वो 45 ईयर्स का है, वो अपने कारोबार अलग से नहीं कर सकते क्योंकि वो वालिद पे डिपेंडेंट हैं। उनके कारोबारों को ज़बरदस्ती वालिद के साथ जोड़ दिया जाता है, ज़ाती कारोबारों को। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब के कारोबार किसी को नज़र नहीं आते, उनके वाइफ के नाम के जो असासे हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, उनके बच्चे जो एक तनख्वाहदार मुलाजिम के बच्चे हैं, उनके इतने बड़े बड़े असासे किसी को नज़र नहीं आते। तो फिर तो हम ये सवाल पूछने में हक़ बजानिब हैं कि ये किस किस्म का इंसाफ है। इस किस्म का इंसाफ जो है जिसमें अदालतों को ब्लैकमेल करके, जजेस को ब्लैकमेल करके, उन पर दबाव डालकर, मीडिया पर दबाव डालकर, अब आप ये देखें कि मीडिया पर दबाव डाला गया कि आसिम सलीम बाजवा साहब की ख़बर आपने नहीं उठानी, और उसके बाद जब प्रेशर आया तो आसिम सलीम बाजवा साहब की क्लैरिफिकेशन आ गई, जो कि मीडिया को कहा गया कि चलाओ। अब मीडिया भी पूछ रहा था, हम भी पूछ रहे थे कि ये किस खबर की क्लैरिफिकेशन आ रही है, ख़बर तो हमें पता ही नहीं थी, उसकी क्लैरिफिकेशन इशू हो गई, ख़बर हमें पता ही नहीं थी। तो मीडिया को अगर आप इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से अदालतों को आप ब्लैकमेल करेंगे, प्रेशराइज़ करेंगे, कहा जाता है ना कि मुस्लिम लीग नून इदारों के ख़िलाफ़ है या इदारों के ख़िलाफ़ बात करती है। ये बात जो आप सिर्फ ये देखें कि इदारों को इस तरह से, चाहे वो अदलिया हो या वो कोई और इदारा हो, जब आप जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, जब आप मुअज़्ज़ज़ अदलिया को प्रेशर में लेके आते हैं, इससे ज़्यादा मतनाज़ा कोई चीज़ अदालतों को और इदारों को नहीं बना सकती। तो हम तो आज पूछने में हक़ बजानिब हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो कुछ साबित नहीं हुआ, उसके बच्चों के अपने कारोबार हैं। तो आपको जिन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत सामने आ गए, और वो ऐसे सबूत है कि इंसान या तो कानों को हाथ लगाए या हैरान हो, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को नोटिस भेज दिया जाता है, कभी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को नोटिस भेजे? तो ये है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी की पूरी कहानी। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लोग जिनको अपने रिश्ते का पता नहीं है, जिनको रिश्तों की कदर नहीं है, जो कि रिश्तों के तकद्दुस को नहीं जानते, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना कुछ ये कुछ देखा है, ना प्रैक्टिस किया है। जिन्होंने हर रिश्तों को इस्तेमाल किया है, उनको नहीं पता कि भाइयों के दरमियान भाईचारा किसको कहते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत किसको कहते हैं, उनके दरमियान कमिटमेंट किसको कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक ज़ाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है, वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफामत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है। लेकिन वो ये बात मियाँ साहब से भी करते हैं, पार्टी से भी करते हैं, हमारे दरमियान में भी करते हैं, लेकिन जब मियाँ साहब का फ़ैसला आ जाता है तो उसके आगे शहबाज शरीफ सबसे पहले इंसान हैं जो सर तस्लीम खम करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आज हमारे सदर हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे, लेकिन वो भी नवाज़ शरीफ को अपना कायद मानते हैं, वो भी नवाज़ शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहते हैं, और नवाज़ शरीफ के हुक्म पर लब्बैक कहने की आज उनको ये सज़ा मिली है। दूसरी बात ये कि इमरान ख़ान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल हैं, और अगर थोड़ी सी भी जगह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दी तो वो उनके मुतबादिल के तौर पे उनकी जगह ले लेंगे। तो ये खौफ तो अपनी जगह, जिसकी जो कमज़ोर विकेट पे खेल रहा हो, जो मुसल्लत शुदा हो, जिसको लाया गया हो, जिसको आवाम के 22 करोड़ आवाम के सरों पे मुसल्लत किया गया हो,
جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ GHQ میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے، جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے اور وہ پنجاب کے اندر اپنے MPAs کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تحریک چلا سکتا ہے، اس خوف سے اس کو رکھا ہوا ہے اور شہباز شریف کو اس خوف سے جیل میں ڈال دیا ہے۔ یہ عمران خان کا خوف میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس کو وہ شہباز شریف کو اپنے متبادل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو وہ کوئی جگہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی نظر میں، اسپیشلی پنجاب کے عوام کی نظر میں، اوور ویلمنگلی شہباز شریف صاحب صرف متبادل نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں از دی اونلی چوائس۔ تو عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بے ساکھیاں ہیں، وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے، جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے، اور ادارے بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے جس کو جو نہ صرف تجربہ کار ہے بلکہ اس کو حکومت چلانے کا یا کوئی بھی ایسا کرنے کا کوئی اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے۔ وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے، کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی، کروڑوں عوام کی جو پنجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے ورکرز اس سب ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، عوام اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا، ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا، تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی۔ اور جہاں تک آخری بات اب میں یہ کر دوں کہ جہاں تک APC کا تعلق ہے، APC کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے، تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں، آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں، چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ رکنے والی نہیں ہے۔ یہ تحریک چلے گی، یہ تحریک چلے گی، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی۔ اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے، یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے۔ آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں، نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی۔ اتنی سیٹس پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی، میدان میں لڑے گی۔ اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں، راتوں رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیا ہے، جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیا ہے، جو پری پول ریگنگ آپ نے کی ہے، اور کیونکہ مسلم لیگ نون تھی وہاں پر، تو آپ کو الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑا۔ یہ جو کرونا اور یہ سب ہے نا، یہ سب بہانہ ہے۔ تو میں قوم کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان تھوڑا مین سٹریم اس سے باہر ہے، تو اس کے اوپر نظر رکھیں۔ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں، لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہے، اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے، اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے، چھیننا ہے، تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا۔ آپ یہ کام چھپ کے نہیں کر سکتے، آپ اس کام میں کامیاب انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے۔ آپ جو کریں گے وہ عوام کے سامنے آئے گا۔ تو یہ اس کے ریپرکشنز اگر مسلم لیگ نون کے لیے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ہوں گے۔ تھینک یو۔ ایک سیکنڈ دیکھیں، میں ون بائی ون جی عثمان بات کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی تحریک شروع کی، آپ کو گرفتار کر دیا گیا۔ نون لیگ میں اندر سے آوازیں آتی تھیں کہ یہ دو پارٹیز ہیں، ایک شین
آپ نے تو 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کر دیے. اچھا, لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی, بالکل ہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے, سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا منشیات جیسے بھونڈے کیس کے اندر. یہ میرے بھائی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں, ان کو ایک لغو جو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ وہ اتنا ایک عجیب سا الزام تھا اس کے اوپر, یہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. لیکن کیا مسلم لیگ نون کو یہ توڑ سکے؟ مسلم لیگ نون کو الحمدللہ یہ نہیں توڑ سکے. اور یہ اگر مسلم لیگ نون کو انڈر ٹریمینڈس پریشر, ظلم اور ہتھ کنڈوں کے باوجود, ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی, جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہنا اکاؤنٹیبلٹی کی توہین ہے, بچوں, بیویوں, بیٹیوں, بہنوں کو گھسیٹ کر. رانا صاحب کی وائف کس طرح رلتی رہی ہیں سڑکوں کے اوپر, شہباز صاحب کی بیٹی کس طرح سے عدالت میں جاتی رہی ہے, سرینا عیسیٰ کس طرح رلتی رہی ہیں عدالتوں کے اندر لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا, مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا, کسی نے چپ رہ کر کیا, کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا, لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں. اچھا میڈم, یہ فرمائی گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے پریس کانفرنس اکثر ہوتی ہیں, کیا ان کے خلاف آپ عدالت میں بھی جائیں گے؟ اور دوسرا, کیا میاں صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے, میاں نواز شریف صاحب سے؟ اب اے پی سی میں مسلم لیگ نون کو لیڈ کون کرے گا؟ میرا رابطہ میاں صاحب سے دن میں 10 بار ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کے خلاف یہ آؤٹ آف دا وے اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس لیے لگی ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو اب تحریک چلنے والی ہے یہ اس سے خوف کھا رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو کی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پالیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں, ان کو جیل میں بند کریں, ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی. تو یہ جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے والا ساری ایکسرسائز ہوئی ہے نا, یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے. تو مسلم لیگ نون کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ان کو نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے, وہ جس کو چاہیں گے ذمہ داریاں دیں گے. پارٹی ان کی آواز پہ لبیک کہتی ہے, ان کے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں, ڈائریکشنز ہوتی ہیں, ان کو حکم مان کے چلتی ہے, اور وہ فیئر ہوتی ہیں, وہ کسی ایک کے حق میں نہیں ہوتی. وہ میں ان کی بیٹی ہوں, میرے حق میں بھی نہیں ہوتی. آج انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی مجھے, اور جو کہ میں نے خود بھی کرنا تھا, کہ احسن صاحب کیونکہ سینئر ہے تو پہلے ان کو بولنے کی باری دی جائے. تو وہ بہت فیئر آدمی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ شہباز شریف کے ساتھ کو جیل میں بند کرنے سے شاید یہ تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا, بلکہ اس تحریک کو اور اس میں جذبہ آئے گا, اس میں آگ بھڑکے گی. اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اور نہیں بیٹھے, اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہ کارکن یہاں کھڑے اور نہیں کھڑے اور پریس کانفرنس کو آج دیکھ رہے ہیں, وہ سب نواز شریف بھی ہیں, وہ شہباز شریف بھی ہیں, اور وہ سب آگے بڑھ کر ہراول دستہ بنیں گے. اس میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو ہے, دیکھیں ہمارے وقت میں تو ایک اشتہاری عمران خان سپریم کورٹ جا کے پاناما کیس میں اپلیکیشنز دے رہا تھا اور حاضر ہو رہا تھا. اس وقت اس کو عدالت نے نہیں, یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے, اس وقت سو موٹو بھی آ رہے تھے. اس وقت فون کر کے یہ بھی کہا جا رہا تھا عمران خان کو کہ بھائی ادھر ادھر نہ پھرو, لاک ڈاؤن نہ کرو, ہمارے پاس درخواست لاؤ. تو سب سے پہلے تو عدلیہ کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت کمال کی بات کی ہے, اور بہت میں کہتی ہوں بہادری دکھائی ہے, جب جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی کہ ایس سی سی پی سے جو ڈیٹا غائب ہوا ہے, ایس سی سی پی سے ڈیٹا غائب کیسے ہوا ہے, وہ تو پبلک پراپرٹی ہے بھائی, وہ تو ہے ہی پبلک کے لیے, اور اوپر سے آپ الٹا اس کے اوپر سٹے لینے کے لیے آ گئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, عدالتیں سب دیکھ رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں میں جتنے بھی ججز ہیں وہ سب انصاف اگر کرنا چاہتے ہیں, سب نہیں تو میجورٹی ایسی ہے جو انصاف, قانون اور آئین پہ چلنا چاہتی ہیں, ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. ڈیمڈ اف یو ڈو, ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اگر وہ ان کا راستہ دباؤ میں آ کے
اگر وہ انصاف اور قانون کے خلاف راستہ اپناتے ہیں تو ان کے کریئرز متاثر ہوتے ہیں, ان کے اوپر دھبے لگتے ہیں, اور وہ کریئرز ان کی صرف کرسی رہنے تک یا ان کی مدت ملازمت رہنے تک نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلے حضرات تھے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ جا چکے ہیں, آج عوام ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے؟ کوئی ڈیم کے نام سے یاد کرتا ہے, کوئی کسی اور نام سے یاد کرتا ہے. تو میں نام نہیں لینا چاہتی. آج وہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اگر آپ ججز کو زبردستی ڈرا کے دھمکا کے درازوں میں سے ان کی چیزیں نکال کے ان کو بلیک میل کریں گے تو ان کے کریئرز کے اوپر دھبا لگتا ہے. اور اگر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, اگر وہ ڈیفائی کریں گے کھڑے ہو کر اور وہ کہیں گے کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا, تو ان کا قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت صدیقی والا حال ہوتا ہے. تو ججز کے لیے بھی ہم بولیں گے, کیونکہ ججز کا جو ایک رتبہ ہوتا ہے, ججز کا جو ایک ان کی جو پروفیشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس میں وہ سامنے کوڈ آف کانڈکٹ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے, پولیٹیشنز کی طرح لڑائی نہیں کر سکتے, اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. لیکن اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے. ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے, ہم آپ سب کے لیے بھی لڑیں گے. جب آپ کی آواز بند کی جاتی ہے, آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے جو بہت دیر سے ہمارے خلاف بھی رہے ہیں, آپ لوگوں میں سے کچھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو دھمکیاں مل رہی, جو پیناما کیس کا پرچار کرنے والے تھے. میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی اور میں اٹھاؤں گی ان کے لیے آواز, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو بھی ضرورت ہے سپورٹ کی. میڈیا اگر کبھی غلط کر بھی جائے, اگر وہ خلاف کوئی بات کر بھی جائے, لیکن پھر بھی میڈیا کی آنکھ بہت ضروری ہے. ایک ڈائریکشن دینا پاکستان کو, اس کے لیے میڈیا بہت اسٹرانگ پلر ہے. اس لیے میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہوں. اور اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت خود نہیں اٹھاتی, سو موٹو اس پہ نہیں لیتی, تو پھر یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے, ہم اس کو ریبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے, اے پی سی میں لے کے جائیں گے, اور اس پہ کوئی جوائنٹ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات اب جائے گی نہیں. اب جواب دینا پڑے گا کہ شہباز شریف کے ساتھ اگر کچھ ثابت نہیں ہوا, اس کو آپ پکڑ لیتے ہو. رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا اور اس کے اوپر آپ ہیروئن رکھنے کا مقدمہ بنا دیتے ہو. تو 99 کمپنیز جس کی نکل آئی ہیں, جس کی سینکڑوں فرینچائز نکل آئی ہے, جس کے بیوی بچوں پر الزامات ثابت شدہ ہیں, وہ کھلے عام کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو کوئی عدالت پوچھنے کی جرت کیوں نہیں رکھتی؟ یہ سوال تو اٹھے گا. جی دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو کل جو میاں صاحب کے ریزیڈنس کے نیچے احتجاج ہوا ہے, سب سے بڑا اس احتجاج کا اس احتجاج کو ایکسپوز کرنے والا پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی, ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے منہ ڈھکے بغیر آ جائیں. انہوں نے, میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے ہوڈیز پہنی ہوئی تھی, جو ہوڈیز نے ان کے ماتھوں تک کور کیا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے ایسے ڈھکے ہوئے تھے. اگر اتنا ہی آپ اس کاز میں بلیو کرتے ہیں تو چہرے ڈھکے کیوں آئے تھے بزدلوں کی طرح؟ اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھا کہ پی ٹی آئی نے اس کو کمپلیٹلی ڈس اون کر دیا. تو نامعلوم افراد ہوتے ہیں. ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو نواز شریف جیلوں سے نہیں ڈرا, جو نواز شریف اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر جیل برداشت کرنے, اپنی بیٹی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ پردوں میں رکھا کرتا تھا اور اپنی بیٹی کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو تھا, وہ اس کو پکڑ کے, ایک خاندانی روایات ہوتی ہے نا, ہمارا ایک مشرقی خاندان ہے, وہ اس کو جیل میں گیا, اس کے ساتھ 2 دفعہ اس کی بیٹی جیل گئی, اس نے وہ بھی برداشت کیا, اس نے بیماری میں جیل رہنا برداشت کیا, اس نے سب ظلم برداشت کیے. لیکن وہ اگر پیچھے نہیں ہٹا, اب پہلے سے بھی زیادہ وہ اس چیز پہ نہ صرف مضبوط ہے, مضبوطی سے قائم ہے, بلکہ وہ اور زیادہ اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے. تو ایسے انسان کو ڈرانا دنیا کی سب سے, اور یہ سوچنا کہ وہ ڈر جائے گا ایسے ہتھ کنڈوں سے, یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے بھائی. تھینک یو. دوسرا سوال کیا تھا؟
دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گئی. مجھے عدلیہ سے ابھی بھی پوری امید ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ نے اگر پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے, جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے, اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. لیکن اب جب کہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں, ہمیشہ سدا طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, تو مجھے امید ہے, اور مجھے یہ بہت قوی امید ہے, اور مجھے یہ ہوپ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں وہ ضرور انصاف دیں گے, اور وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی فیصلے دیں گے. وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے تھرو, بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے, جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے. تو یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے, یہ صرف سیاستدانوں کی عزت کا معاملہ نہیں ہے, یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے. اور جو دھبے عدلیہ پہ لگے ہیں وہ دھبے عدلیہ کو اب دھونے پڑیں گے. اچھا مریم یہ بتائیے کہ ایک عام تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ کی جو ہارٹ لائن ہے جس آپ موقع پہ وہ مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑے سے پرابلم کریٹ کرتا ہے. اوکے, دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میرا اور میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. وہ برداشت کرنے والے نون لیگ میں اکثریت میں ہے یا اقلیت میں؟ اکثریت میں اور اقلیت میں اگر جو ہیں بھی وہ بھی دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہیں. میں جو بھی ہیں میں ان کے دل کی بات سمجھتی ہوں, ورنہ وہ مسلم لیگ نون میں نہ ہوں, ان کے لیے بہت ساری چوائسیز ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی مجبوریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ایسے میں ہر انسان آگے بڑھ کر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا ساتھ رہنا, ان کا جماعت میں رہنا, ان کا نواز شریف کو لیڈر ماننا, ان کا سامنے آ کر ان کو ڈیفینڈ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہیں. ورنہ بات سنیں جتنی جیلیں یہ سب برداشت کر رہے ہیں ان کو تو مسلم لیگ نون چھوڑ دینی چاہیے تھی. مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. ایسا کرتے پہلے وہ پوچھ لیں پھر آپ پوچھ لیں. نہیں, میں جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ بن بھی رہا ہے, کچھ حد تک بن بھی چکا ہے, تو وہ روڈ میپ میں اس پریس کانفرنس میں تو نہیں بتا سکوں گی. وہ ہم سب مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر پارٹی محنت کر رہی ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی نا, جو لوگ مسلم لیگ نون کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اب دیکھیں کہ کوئی بھی ہم اصول کی جب بات کرتے ہیں تو یہ جو ان کے ذاتی ملازم ہیں جن کو ایڈوائزرز کہتے ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں, وہ ہمیشہ یہ بات لے کے آ جاتے ہیں میم شین نون. یہ باتیں میں 40 سال سے سن رہی ہوں. یہ باتیں مشرف دور میں بھی ہوا کرتی تھیں, غلام اسحاق مرحوم کے دور میں بھی ہوا کرتی تھیں. جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا خواب دیکھا ہے وہ خود ہسٹری ہو گیا ہے. وہ اس خواب کو لے کے دل میں لے کے قبر میں چلا گیا ہے, اور اگر کوئی قبر میں نہیں گیا تو وہ یہی حسرت لے کے ہمیشہ تڑپتا رہے گا. یہ حسرت ان کی پوری نہیں ہوگی کبھی انشاءاللہ. بینش نہیں, آپ نے میری آواز کھولی تو میں نے اٹھا دی. میاں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی پاکستان واپس آئیں گے, اور میاں صاحب کے لیے اپنے وطن سے دور رہنا بہت مشکل ہے اس عمر میں. 72 ایئرس کی عمر میں جس انسان نے اپنا خون پسینہ ہر چیز پاکستان کو دی ہو, جس کی بیوی کی والد کی قبر پاکستان کے اندر ہو,
اور وہ اس قبر پہ روز جاتا ہو, اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے ملک سے دور رہنا. اور وہ جینوئنلی جب تک ان کے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں, جب تک ان کا جو ہارٹ کا سرجن ہے, کیونکہ ان کی ایک سرجری ہونا باقی ہے ہارٹ کی, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ان کی میجر آرٹری 95% بلاکڈ ہے. تو نہ مسلم لیگ نون, نہ میں بطور بیٹی, نہ ان کے وہ 3 بچے جو ان کے ساتھ ادھر لنڈن میں ہیں, نہ یہ جو ہمارے سب سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ پاکستان کے عوام جن کے اندر مسلم لیگ نون کی بہت بڑی تعداد ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ علاج کے بغیر واپس آئیں. اور ہاں, علاج وہ اپنا کرائیں گے انشاءاللہ, جیسے ہی کووڈ کھلے گا ان کی سرجری کا ہوگا. لیکن وہ بیمار تو ہیں, لیکن ان کا جذبہ بیمار نہیں ہے. وہ بڑے آرام سے انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ PMLN کو لیڈ کریں گے. یہ خوشخبری میں پاکستانیوں کو بھی دوں گی, یہ خوشخبری میں میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنان کو بھی دوں گی. تو اب وہ لوگ جو ان کو جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیا, وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں. جی جی, لاسٹ 2 questions پلیز. I can't hear you. پنجاب میں حکومت, ایک منٹ, پنجاب میں میجورٹی کے باوجود ہماری حکومت کیوں نہیں بن سکی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میجورٹی میں ہونے کے باوجود اگر آپ حکومت نہیں بنا سکے تو الیکشنز مینیج تھے. اس میں نہ شہباز شریف کا کوئی قصور ہے, نہ نواز شریف کا کوئی قصور ہے. اور شہباز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اپنا بیانیہ اور نواز شریف کا اپنا بیانیہ ہے. یہ میڈیا پہ کچھ حضرات جو کہ ناعاقبت اندیش دوست ہیں اداروں کے, وہ یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. میں یہ بات پہلے کہہ چکی ہوں, دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز اور ہم سب ماشاءاللہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی آپ بتائیے. ایک سیکنڈ پہلے پہلی والی بات کر لیں. DGISPR نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا انہوں نے, یہ نہیں کہا انہوں نے, یہ نہیں کہا انہوں نے. ایک سیکنڈ, انہوں نے یہ بات کہی, میں نے خود سنی. سب سے پہلے تو ایک بات کہ DGISPR کو ایک ذاتی ملاقات جو کہ ذاتی دوست کی حیثیت سے ایک دوست سے کی گئی تھی, اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. DGISPR بہت سیریس چیزوں کے لیے ہیں اور ان کو صرف نیشنل انٹرسٹ کی اور سیریس چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کرنے کی بات نہیں تھی. بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جب 4 گھنٹے آپ ملاقات کریں گے, کھانا بھی کھائیں گے, ان کو کھانا کھلائیں گے بھی, اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پہ بات نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. تو اول تو میں نہیں سمجھتی کہ DGISPR ایک ڈیسنٹ انسان ہے. میں عزت کرتی ہوں ان کی, انہوں نے اپنے آپ کو بہت ڈیسنٹلی کنڈکٹ کیا ہے. ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. اور کیونکہ اگر وہ یہ کہتے اور جواب میں ہم وہ باتیں کر دیتے جو میرے علم میں آئی ہیں, جو وہاں ہوئی ہیں, تو پھر تو بری بات تھی نا, پھر تو بری بات تھی, پھر تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. اور دوسری نہیں, اپنی وہ خود بتا رہے ہیں آپ کو, وہ دونوں آپس میں دوست ہیں, ان کی تصاویر ہیں پرانی میٹنگز کی جو وہ ملتے آئے ہیں, 40 سال سے دوست ہیں وہ. تو آپ میرے پہ اس کو کیسے لیں, جب کہ DGISPR نے خود یہ بات نہیں کی, تو آپ میرے ساتھ اس کو کائنڈلی لنک نہ کریں. لیکن یہ DGISPR کے کرنے کی بات نہیں تھی. ان کو ہی شوڈ کیپ ہم سیلف ٹو دا بگر ایشوز.
دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے طلال چودھری صاحب کی بات کی. طلال چودھری صاحب کا معاملہ ایک بالکل خالصتاً ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے. نہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا. جب ایک فریق اپنی ذاتی لائف کو پبلک نہیں کرنا چاہتا تو ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں, مجھے ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی تھی. جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جو میڈیا ہے, میری ریکویسٹ ہوگی کہ ذاتی زندگیوں کو نہ اچھالا جائے تو بہتر ہے. سیاسی چیزوں کو سیاست تک ہی محدود کیا جائے. نون لیگ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. نون لیگ کے پاس نہ صرف استعفوں کا آپشن ہے, بلکہ نون لیگ کے پاس ایک ڈسائسو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے. کیا ہوا؟ کون سے 10 سوال؟ میں ان 10 سوالوں کو مذاق سمجھتی ہوں. وہ کرنے والا بھی مذاق ہے, اس کا جواب دینا جو ہے وہ ان کو ڈگنیفائی کرنے والی بات ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. اس لیے میں اس قسم کی لغو اور بیہودہ باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی. جی 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 جی, ایک سیکنڈ. تھینک یو. آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تھا جس کے اندر یہ انکشاف ہوا تھا. یہ بہت سیریس انکشاف ہے, لیکن مجھے یا مولانا صاحب کو یا پوری PMLN کو یا عوام کو اس انکشاف کی اس کی ویلیڈیٹی کی اور اس کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے پیناما کر کے اس میں سے اقامہ نکل آیا. اس کے بعد ان کو ارشد ملک جیسے ججز کو بلیک میل کر کے سزا دی گئی. تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے, کوئی انکشاف کرے یا نہ کرے, کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا, نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور نواز شریف کی آڑ میں اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا, عدلیہ کے ساتھ ظلم ہوا, اور ہر جمہوریت پسند انسان کے ساتھ ظلم ہوا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک سٹارٹلنگ ریولیشن ہے, یہ بہت ایک شاکنگ ریولیشن ہے, جس کی نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے, بلکہ میں اپنی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو آخری حد تک لے کے جانا چاہیے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی جو تفصیلات ہے وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.